اپنے اگلے مقرر عوامی ورکرز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ابرار آزاد ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ایک شعر صابر انصاری ایڈوکیٹ صاحب جو سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب کے والد محترم تھے، میں ان کے نظر کرنا چاہوں گا کہ رہا بجلیوں کی زد میں آشیانہ میرا برسوں، لیا ہے گردش دوران امتحان میرا برسوں، عطاب دشمناں برسوں جفائے دوستاں برسوں، بہت سہتی رہی یہ صدمے یہ جانے ناتواں برسوں۔ صابر انصاری صاحب جس نقطۂ نظر کو لے کر چلے، جس نقطۂ نظر کو، جس نظریے کو ان نے پروان چڑھایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی کلی ہیں، وہ ایک لمبا چوڑا درخت ہے۔ یہ ایک تسلسل قائد کشمیر مقبول بٹ سے، صابر انصاری صاحب سے، خالق انصاری صاحب سے اور بے شمار جو شہداء جن کی بنیاد پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے سابق چیف جسٹس صدر اعظم صاحب اور اس طرح کے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ تسلسل تھا جس کی بنیاد پر ہم بھی آج سٹیج پر آ کر آزادی، خود مختاری، خوشحالی، غیر طبقاتی سماج کے لیے اور کشمیر کی وحدت کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ چونکہ صابر انصاری صاحب نے جس نقطۂ نظر کو اپنایا وہ ریاست کے تشخص کا تھا، اور ریاست کی آزادی کے لیے تھا، اور ریاست کی خود مختاری کے لیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 84,400 مربع میل پر مشتمل ریاست جموں و کشمیر کا ایک ایک شخص کشمیر کی آزادی، خود مختاری، خوشحالی کے لیے بات کر رہا ہے۔ چونکہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قائدین بھی موجود ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، حال میں بھی چونکہ اس تاریخی ریفرنس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ صابر انصاری صاحب کے دوست احباب موجود ہیں اور وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ نقطہ نظر رکھیں گے۔ لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آج جس انداز سے ریاست کی حصے کے بکھرے ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم من اصل قوم، چاہے وہ جموں میں ہے، لداخ میں ہے، گلگت میں ہے، اور یا ریاست کی جہاں کسی حصے میں بھی موجود ہے، تمام کشمیریوں کو متحد ہو کر ریاست کے اس حصے کی طرف بھی، ریاست کی پارلی طرف بھی، چاہے وہ ہندو نواز، دلی نواز لوگ بیٹھے ہوں یا وہ اسلام آباد نواز لوگ ہوں، ہمارا دو ٹوک موقف ہونا چاہیے، اور ہر کشمیری کا دو ٹوک موقف ہے بھی۔ جموں کشمیر عوامی ورکر پارٹی جس کا میں ایک ادنا سا کارکن ہوں، میرے چونکہ چیئرمین نے یہاں پر شرکت کرنی تھی، وہ چونکہ اسلام آباد میں تھے نہیں آ سکے، تو ہماری اظہار ہمدردی ہے۔ لبریشن فرنٹ نے پہلے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبول بٹ نے اور دیگر ساتھیوں نے یہاں پر آزادی، خود مختاری کے لیے اپنی کاوش، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ ہم سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب چونکہ میرے دوست بھی ہیں، میں ان سے بھی، توقیر گیلانی صاحب ہمارے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر اس سیٹ اپ کے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لبریشن فرنٹ جس نقطۂ نظر کو لے کر اس کے قائدین چلے ہیں، ہم باحثیت قانون دان بھی اور باحثیت نوجوان بھی اور باحثیت پارٹی بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ صابر انصاری کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہے، وہ راستے پہ اس پہ چلتے ہوئے اگر ہماری جانیں بھی جاتی ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ ہم اس قافلے کے سپاہ سالار کے ساتھ، ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ جس راستے پہ مقبول بٹ نے یا خالق انصاری صاحب نے، صابر انصاری صاحب نے یا دیگر لوگوں نے قربانی دی ہے، ہم بھی اس راستے کے سپاہ سالار کے ساتھ چلیں گے۔ میں چونکہ لمبی چوڑی باتیں کرنا ضرور چاہتا ہے انسان، چونکہ یہ ایک بڑا خوبصورت سٹیج ہے، اپنا موقف بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اس سٹیج کی وجہ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان، خصوصاً پاکستان اور ہندوستان کو، اور پاکستان ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان ہندوستان کے دانشوروں کو، یہ 2 کروڑ سے زائد انسانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس پر جانبدار ہو، غیر جانبدار ہو کر یہاں کے کشمیر کے امنگ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اسی بات پہ جانا چاہوں گا۔ وما الینا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔